اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. محترم ناظرین و ناظرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام صدائے غدیری کے ساتھ طاہر حسن غدیری المہدی ٹی وی امریکہ سے کے اسٹوڈیو سے آپ سے مخاطب ہے. آج یہ ہمارا پہلا پروگرام ہے اور انشاءاللہ ہم اس پر مزید بھی کچھ پروگرام کریں گے. اور ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے تقلید کیوں ضروری ہے. تو محترم ناظرین و ناظرات، پروگرام کا مقصد آپ لوگوں کو آگاہ کرنا ہے، آپ لوگوں تک آگاہی پہنچانا ہے، خالصتاً حضور خدا کے لیے، تاکہ مومنین اور مومنات تک یہ میسج پہنچے. اور دور حاضر میں جن فتنوں کا ہم سامنا کر رہے ہیں، آئے روز مختلف قسم کے سوالات ہمارے سامنے آتے ہیں. اسی لیے ہم نے آج کے پروگرام میں بہت سارے سوالوں کو مد نظر رکھا ہے، جو کہ مختلف محافل میں مومنین ہم سے سوالات کرتے ہیں کہ مولانا تقلید کیوں ضروری ہے اور کیا وجہ ہے کہ ہمیں کیوں تقلید کرنا چاہیے. تو محترم ناظرین و ناظرات، ہم میں سے ہر انسان ہر حال میں تقلید کر رہا ہے. کوئی چاہے تو بھی وہ تقلید کر رہا ہے، اور اگر کوئی نہ چاہے تو بھی وہ تقلید کر رہا ہے. جیسا کہ 4 قسم کے انسان اس پوری دنیا میں موجود ہیں. میں ایک مثال دے کر واضح کرنا چاہوں گا. مثال کے طور پر ہمارے پاس 4 حالتیں ہیں، اور دنیا کا کوئی انسان ان 4 حالتوں سے خالی نہیں ہے. یا تو جاہل عالم کی بات مانے گا، یا عالم عالم کی بات مانے گا، یا عالم جاہل کی بات مانے گا، یا عالم جاہل کی بات مانے گا. تو انسان ان 4 حالتوں سے خالی نہیں ہے. تو اس لیے ضروری ہے کہ جب ہم غور کرتے ہیں کہ کیا جاہل کو جاہل کی بات ماننا چاہیے، یا عالم کو عالم کی بات ماننا چاہیے، یا عالم کو جاہل کی بات ماننا چاہیے، تو ہر صاحب عقل یہ سوچنے پر مجبور ہے کہ جاہل عالم کی بات مانے گا. مثال کے طور پر اب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ تقلید کیوں ضروری ہے، وہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ آپ جب نماز پڑھتے ہیں اور نماز کے جو مختلف افعال سر انجام دیتے ہیں، اور اگر کہیں پر کوئی غلطی ہو جائے اور مخاطب آپ سے پوچھے کہ جناب آپ اس طرح کیوں کر رہے ہیں، تو آگے سے جواب یہ ملتا ہے کہ ہم نے اپنے آبا و اجداد سے، اپنے والدین سے یہی سنا تھا اور ہم اسی پر عمل کر رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اپنے والدین کی تقلید کر رہے ہیں. تو جب ہم انہیں بتائیں گے کہ قرآن و حدیث سے اس طرح ہے اور آپ اس پر عمل کریں، تو اب آپ پراپر اس تقلید میں آ جاتے ہیں کہ جس کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں اس پر غور و فکر کرنا ہے. تو محترم ناظرین و ناظرات، تقلید ہر انسان کے لیے ضروری ہے. ہر انسان تقلید کے زمرے میں آلریڈی ہے. بس فرق یہ ہے کہ کچھ لوگ نہ چاہتے ہوئے اس کی مخالفت بھی کر رہے ہیں، اس کے خلاف پروپیگنڈا بھی کر رہے ہیں. یہاں پر سب سے پہلے ایک بہت ضروری بات کرنا چاہوں گا، اور انشاءاللہ اگر آپ نے یہ بات اپنے صحیفہ دل پر نقش کی تو زندگی میں آپ کے بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے. یہ پروگرام کرنے کا مقصد کسی پر اپنے نظریات کو امپلیمنٹ کرنا نہیں ہے، بلکہ ایک میسج دینا ہے. کیونکہ تمام انبیاء کا بھی یہی شیوا رہا ہے، ائمہ معصومین علیہ السلام کا بھی یہی وتیرہ رہا ہے کہ انہوں نے میسج دیا ہے، میسج کو امپلیمنٹ نہیں کرنا. قرآن واضح طور پر کہتا ہے کہ اے میرے حبیب، تو ان پر دروغہ نہیں ہے، لیس بمسیطر، تیرا کام وما علینا الا البلاغ المبین، تیرا کام صرف پہنچانا ہے. تو یقیناً اس پروگرام کا مقصد صرف اور صرف
میسج پہنچانا ہے۔ اب جو سب سے بڑی بات ہے، جو انتہائی اہم میں سمجھتا ہوں کہ آج کی ہمارے اس پروگرام کا ایک اہم ترین نقطہ وہ یہ ہے کہ ہم میں سے جتنے صاحبان، جتنے لوگ ہیں، ہم اگر کسی چیز کے نظریے کے قائل ہیں، کسی چیز کو اپنا ایمان سمجھتے ہیں، عقیدہ سمجھتے ہیں، تو یقیناً ہم اسے حق سمجھتے ہوئے اس پر عمل کر رہے ہیں۔ اور جو ہمارے مخالف میں بندہ ہے، کوئی بھی شخص ہو جو مذہب اہل بیت نہیں رکھتا اور مختلف عقائد کا اگر وہ مالک ہے، تو یقیناً جو نظریات اور جو عقائد وہ رکھتا ہے، وہ اس کو صحیح سمجھتے ہوئے ان نظریات کا قائل ہے۔ تو اب کیسے پتا چلے گا کہ جو نظریہ میرا ہے وہ صحیح ہے، یا جو مطلب مخالف میں جو شخص ہے اس کا نظریہ صحیح ہے؟ تو قرآن اس کے لیے ایک بہترین قانون ہمیں مہیا فرماتا ہے، ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے دعوے میں، دلیل میں سچے ہو تو برہان لاؤ، دلیل لاؤ۔ اور دلیل تب دی جاتی ہے کہ جب انسان اپنی عقل کو استعمال کرتا ہے۔ اس دور میں، جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، ہمارے پاس کوئی بھی روایت، کوئی بھی حدیث جو ہم تک پہنچی ہے، اس کا ذریعہ کیا ہے؟ سب سے پہلے قرآن سے حکم کو دیکھا جاتا ہے، پھر ائمہ معصومین علیہ السلام کے فرامین سے شریعت کو اخذ کیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد اجماع ہے، اور پھر چوتھے نمبر پر عقل ہے۔ اب ان چار چیزوں کی بنیاد پر شریعت قائم ہے، ان چار چیزوں کے ماخذ سے ہم شریعت کو لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر امام وقت یہاں پر موجود ہوں تو میں براہ راست امام وقت سے سوال کر سکتا ہوں کہ مولا اس کے بارے میں فرمائیں کہ کیا حکم ہے، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تو یقیناً جو امام جواب فرمائیں گے، مجھے اس پر قطعاً حق نہیں ہے کہ میں، اس لیے کہ قرآن کہتا ہے کہ جو محمد دے دے وہ لے لو، ہمیں اس پر سوچنے کا بھی اختیار نہیں ہے۔ مگر جب امام ہمارے سامنے موجود نہ ہوں تو پھر اب یہ مسئلہ پیدا ہو گیا ہے کہ جو چیزیں ہم تک پہنچی ہیں، ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ یہ چیز صحیح ہے یا غلط ہے؟ یہ جو حدیث بنا کر جس چیز کو پیش کیا جا رہا ہے، کیا یہ حدیث صحیح ہے؟ اگر یہ حدیث صحیح نہیں ہے تو اس کا کیا معیار ہے، اور اگر یہ غلط ہے تو اس کا کیا معیار ہے؟ تو محترم ناظرین و ناظرات، اسی مسئلے کو سلجھانے کے لیے اب بہت سارے لوگ آگے سے یہ سوال کرتے ہیں کہ مولانا اتنے اختلافات ہیں مراجع الزام میں، ان کی فتاوی جات میں اتنے اختلافات ہیں، تو ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ کون سا مجتہد ٹھیک ہے اور اس کی بات ٹھیک ہے، اس کا فتویٰ ٹھیک ہے؟ میں بھی اس چیز کا قائل ہوں، بالکل۔ مثال کے طور پر اگر آپ کے سامنے چار مختلف مراجع الزام کے چار مختلف فتاوی جات ہیں، تو اس میں سے یقیناً ایک صحیح ہے اور تین غلط ہیں، مگر آپ اس چیز کا فیصلہ کیسے کریں گے کہ یہ تین صحیح ہیں اور یہ تین غلط ہیں اور ایک صحیح ہے؟ یہ تو وہ مرجع جو اتنی محنت کے بعد، آج میں آپ کی خدمت میں یہ بھی پیش کرنا چاہوں گا کہ کتنی چیزیں ہیں کہ جن کی بنیاد پر ایک مرجع ان علوم میں، جو فنون میں مہارت رکھتا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ فتویٰ دینے کے قابل ہوتا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ائمہ معصومین علیہ السلام فرماتے ہیں، من افتى الناس بغیر علم لعنته ملائکۃ السماء والارض، جو کوئی بھی بغیر علم کے فتویٰ دے اس پر ملائکہ کی لعنت ہے، زمین و آسمان کے ملائکہ کی اس پر لعنت ہے۔ یعنی فتویٰ دینے کے لیے علم ہونا ضروری ہے۔ اگر آپ کے پاس علم نہیں ہے اور آپ فتویٰ دے رہے ہیں، کسی چیز کے بارے میں اپنی رائے قائم کر رہے ہیں، تو وہ ایسے شخص پر اللہ کی بھی لعنت ہے، ملائکہ کی بھی لعنت ہے، اور تمام انسانوں کی بھی لعنت ہے۔ تو محترم ناظرین و ناظرات، تقلید کہتے کسے ہیں؟ سب سے پہلے تو ہمیں اس چیز کو سمجھنا ہے کہ تقلید کا معنی کیا ہے۔ تقلید لفظ قلادہ سے ہے۔ لوگ اس کو بہت، چونکہ جنہوں نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کرنا، وہ اس کو غلط رنگ میں پیش کرتے ہیں۔ قلادہ کا معنی ہے گلے میں پٹا ڈالا، مگر جب آپ عربی لغت اٹھائیں گے تو اس کا صرف ایک یہ معنی نہیں ہے، بلکہ اس کا ایک اور معنی گلے میں پھولوں کا ہار ڈالنا، یہ بھی تقلید کا معنی میں آتا ہے۔ تقلید ہم میں سے ہر انسان کر رہا ہے،
میں یہاں پر ایک چھوٹی سی مثال دینا چاہوں گا کہ دیکھیں آپ اپنی روزمرہ کی زندگی کے معاملات میں تقلید کرتے ہیں. مثال کے طور پر اگر آپ کو ہارٹ کا کوئی مسئلہ ہو جائے تو کیا ہارٹ کے مسئلے کے لیے آپ کسی گروسری اسٹور والے کے پاس جا کر کہیں گے کہ میرے ہارٹ کا آپریشن کرو؟ قطعاً ایسا نہیں. اس لیے کہ آپ کی عقل کہتی ہے کہ ہارٹ کا مسئلہ ہے تو کسی ہارٹ سرجن کے پاس میں جانا پڑے گا. ہم کسی عام انسان سے اپنے ہارٹ کی سرجری نہیں کروا سکتے. یہ عقل کا تقاضا ہے کہ جو جس فن میں مہارت رکھتا ہے اسی سے اس چیز کے بارے میں پوچھا جائے. یہ چیز یقیناً لوجیکل ہے، خلاف عقل نہیں ہے. تو وہ صاحبان، وہ شخصیتیں کہ جنہوں نے اپنی ساری زندگیاں اسلام کے لیے صرف کر دی، جنہوں نے اپنی ساری زندگی مختص کر دی علوم آل محمد کے لیے، ترویج علوم آل محمد کے لیے، ان لوگوں سے ہمیں پوچھنا ہے. دین کا معاملہ ہمیں ان لوگوں سے پوچھنا ہے. اور تقلید کا میں اس کو تھوڑا سا اور واضح کر دوں. تقلید کہتے ہیں قبول و قول بلا حجت، کہ کسی کے قول کو قبول کرنا بغیر حجت کے. یعنی اس کے بعد آپ کو یہ رائٹ نہیں ہے کہ آپ اس سے سوال کریں کہ جی آپ نے یہ فتویٰ کیسے دیا. میں یہاں پر ایک چھوٹی سی اور مثال دینا چاہوں گا. آپ روزمرہ جب سفر کرتے ہیں، مثال کے طور پر آپ نے نیو یارک سے پاکستان جانا ہو، آپ جب ایئر کرافٹ میں سوار ہوتے ہیں تو کیا کبھی کسی مسافر نے یہ سوال کیا ہے کہ جو ایئر کرافٹ کو چلا رہا ہے، جس نے چلانا ہے، جو کیپٹن ہے، کیا آپ نے کبھی جا کر اس کا سرٹیفکیٹ چیک کیا ہے کہ جناب آپ ہمیں پہلے سرٹیفکیٹ دکھائیں اور پھر ہم اس جہاز میں بیٹھیں گے؟ وجہ کیا ہے؟ آپ کیوں سوال نہیں کرتے؟ اس لیے کہ آپ کو معلوم ہے کہ وہ سرٹیفائیڈ ہے، آپ کو معلوم ہے کہ وہ اپنے شعبے میں مہارت رکھتا ہے، آپ کو معلوم ہے کہ وہ بڑی محنت کے بعد اس مقام پر پہنچا ہے، کوئی ایک جہاز کو چلا سکتا ہے. اگر بالفرض آپ کہہ بھی دیں کسی کو کہ جناب میں اس جہاز میں نہیں بیٹھ سکتا، پہلے مجھے اس کیپٹن کا لائسنس چیک کرنا ہے یا مجھے اس سے کچھ سوالات کرنے ہیں، تو سوالات اب تب کریں گے جب آپ اس علم میں مہارت رکھتے ہوں گے. جب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس منزل پر پہنچنے کے لیے کون سے امتحانات دینا پڑتے ہیں، جب آپ کے علم میں نہیں ہے، آپ اس شعبہ میں مہارت ہی نہیں رکھتے، تو آپ سوال کرنے کا حق ہی نہیں رکھتے. تو یقیناً قرآن کو سمجھنے کے لیے، ائمہ معصومین علیہ السلام کے فرامین کو سمجھنے کے لیے ان علوم میں مہارت رکھنا بہت ضروری ہے. قرآن اور احادیث کو سمجھنے کے لیے، ایک مجتہد بننے کے لیے کم از کم 12 علوم کا جاننا ضروری ہے. انشاءاللہ ہم آگے اس کو بیان کریں گے. اور قرآن مجید، اور سب سے ایک بڑی اہم بات یہاں پر وہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں کہ کیا ہر شخص، تمام مراجع الزام یہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ اس قابل ہیں کہ آپ قرآن و حدیث سے خود استنباط کر سکتے ہیں تو پھر آپ پر تقلید حرام ہے. یعنی کوئی بھی شخص اگر وہ اس قدر ماہر ہو جائے، وہ تمام علوم پر مہارت حاصل کر لے، تو پھر اس کے بعد وہ تقلید نہیں کر سکتا، اس لیے کہ وہ خود استنباط کرنا جانتا ہے. تقلید ان لوگوں کے لیے ہے جو نہیں جانتے. کیا ہم میں سے ہر شخص کے لیے ضروری ہے کہ وہ قرآن کے علوم کو بخوبی سیکھے، احادیث کے علوم کو سیکھے؟ نہیں، ہرگز یہ نہیں ہے. اس لیے کہ یہ قرآن کا فیصلہ ہے. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. قرآن کہتا ہے کہ تم میں سے کچھ لوگ جائیں جو جا کر دین کا علم حاصل کریں. کچھ افراد، کچھ نفر جائیں اور جا کر دین کا علم حاصل کریں، اور جب وہ واپس آئیں تو پھر وہ لوگوں کو ڈرائیں، بتائیں کہ خدا کا دین کیا ہے. یعنی ہر شخص کو پروردگار عالم نے نہیں کہا کہ وہ جائے اور جا کر علوم دین سیکھے. آپ کے لیے، آپ روزمرہ کی زندگی کے لیے اس قدر مسائل ضروری ہیں، ان میں یہ چیز شامل نہیں ہے کہ آپ جو ہے ان تمام علوم میں بے انتہا مہارت حاصل کریں. تو محترم ناظرین و ناظرات، ائمہ معصومین علیہ السلام کے ادوار مبارکہ میں خود ائمہ اپنے فاضل اور معتمد شاگردوں کو حکم دیا کرتے تھے. سوال ہوتا ہے کہ تقلید کا قرآن میں کہاں تذکرہ ہے؟
تقلید کا احادیث میں کہاں تذکرہ ہے، تو میں ان صاحبان کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا کہ خود آئمہ معصومین علیہ السلام کے ادوار میں خود آئمہ اپنے معتمد اصحاب کو یہ حکم دیا کرتے تھے کہ جاؤ اور جا کر مسجد میں بیٹھو، ہمیں یہ پسند ہے کہ تمہارے جیسے لوگ ہماری نیابت میں جو علوم ہم نے تمہیں سکھائے ہیں ان کے مطابق فتویٰ صادر کرو، ان کے مطابق فتوے جاری کرو۔ میں یہاں پر ایک دو روایات آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ بس امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں اجلس فی المسجد المدینہ وافت الناس فانی احب ان یرا فی شیعتی مثلو، رسالہ جاشی میں ہے کہ امام فرماتے ہیں کہ مسجد میں بیٹھو اور فتویٰ دو، مجھے پسند ہے یہ بات کہ میں تم جیسے شیعوں کو فتویٰ دیتے ہوئے دیکھوں۔ اور میری تمام ناظرین ناظرات سے گزارش یہ ہے کہ اگر آپ اس پروگرام میں شرکت کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا نمبر ہے 484-461-4349۔ آپ کال کے ذریعے سے بھی ہمارے پروگرام میں شرکت کر سکتے ہیں۔ آپ کو کوئی بھی سوال ہو آپ لائیو ہم سے سوال کر سکتے ہیں، ہم پوری کوشش کریں گے کہ آپ کو آپ کے سوال کا جواب دیا جائے۔ میں دوبارہ نمبر اسکرین پر بھی یقیناً شو ہو رہا ہوگا، میں دوبارہ نمبر بتا دیتا ہوں 484-461-4349۔ یہ ہمارا نمبر ہے، آپ اس پر کال کر کے ہمارے پروگرام میں شرکت کر سکتے ہیں۔ قرآن مجید میں تمام افراد کو نہیں کہا گیا کہ تمام افراد دین کا علم حاصل کریں۔ قرآن کی آیت واضح طور پر کہہ رہی ہے کہ کچھ افراد جائیں اور جا کر دین کا علم حاصل کریں اور پھر واپس آ کر وہ لوگوں کو دین کی تعلیم دے، لوگوں کو ڈرائیں۔ احادیث میں یہ جو لوگ قرآن میں کہتے ہیں کہ کہاں تقلید کا تذکرہ ہے، پھر ہم احادیث کی طرف چلتے ہیں کہ احادیث مبارکہ میں امام حسن عسکری علیہ السلام سے یہ روایت واضح طور پر موجود ہے، احتجاج طبرسی کی روایت کہ فَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنَ الْفُقَهَاءِ حَافِظًا لِدِينِهِ صَائِنًا لِنَفْسِهِ مُخَالِفًا لِهَوَاهُ مُطِيعًا لِأَمْرِ مَوْلَاهُ فَلِلْعَوَامِ أَن يُقَلِّدُهُ لفظ تقلید استعمال ہے۔ امام فرماتے ہیں فَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنَ الْفُقَهَاءِ فقہاء میں سے صَائِنًا لِنَفْسِهِ جو نفس کو بیچنے والا نہ ہو، مخالفاً لِهَوَاهُ دنیا داری کا، دنیا پرستی کا مخالف ہو، مطیعاً لِأَمْرِ مَوْلَاهُ صَائِنًا لِنَفْسِهِ مخالفاً لِهَوَاهُ مطیعاً لِأَمْرِ مَوْلَاهُ مولا کے امر کا مطیع ہو، فَلِلْعَوَامِ أَن يُقَلِّدُهُ تو عوام کو چاہیے کہ وہ تقلید کریں۔ اب یہ امام کا واضح حکم موجود ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ کس امام کا حکم ہے، تو امام حسن عسکری علیہ السلام کا فرمان آپ کو پیش کر دیا ہے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آپ ہماری آواز سن رہے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ کال ڈراپ ہو گئی شاید، ہم اپنے پروگرام کو جاری رکھتے ہیں۔ تو امام کا فرمان واضح طور پر موجود ہے کہ تقلید اگر کسی مرجع میں، کسی فقیہ میں یہ صفات موجود ہوں تو عوام کو چاہیے کہ ان کی تقلید کرے۔ امام کی سیرت سے ثابت ہے کہ ائمہ معصومین علیہ السلام اپنے ادوار میں اپنے معتمد شاگردوں کو حکم بھی دیا کرتے تھے کہ تم فتویٰ جاری کرو، تم ہمارے علم کے مطابق جو ہم نے تمہیں تعلیم دی ہے اس مطابق فتویٰ۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ کلیم کے موضوع پہ آپ بہت ہی خیر حاصل گفتگو کر رہے ہیں، بہت ہماری معلومات میں اضافہ فرما رہے ہیں۔ بس مسئلہ یہ عرض کرنا چاہ رہی تھی کہ آج کے زمانے میں اتنے مراحل ہیں اور اس قدر معلومات ہے اور اس قدر چینل ہے اور ہر ایک کی آئیڈیالوجی ہے، تو کیسے کسی کو پتا چلے گا کہ اس نے کس کی تقلید کرنی ہے؟ تو پلیز ذرا اس موضوع پر بھی بات کیجیے گا۔ باقی ماشاء اللہ سے آپ بہت اچھا بیان فرما رہے ہیں۔ جی بہت شکریہ میری بہن، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ میں یقیناً آپ پروگرام دیکھتے رہیں، میں آپ کو آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوں۔ بہت شکریہ۔ بہت شکریہ۔ جی
یہ ہماری بہن نے سوال کیا ہے کہ اتنے زیادہ مراجع الزام ہیں تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ کس مجتہد کی تقلید کرنی چاہیے اور کیسے کرنی چاہیے؟ تو میری بہن اس کا سب سے بہترین طریقہ، جیسے کہ میں نے پہلے مثال دی ہے کہ جب آپ سفر کرتے ہیں تو آپ کو اس چیز کا علم نہیں ہے، آپ اسی لیے کیپٹن سے جا کر سوال نہیں کرتے، اس سے پوچھتے نہیں ہیں۔ جی ہم یہ کال لے لیتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم سوال کا جواب کو جاری رکھیں گے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تقریب کے بارے میں کچھ تفرقہ پیدا ہو گیا ہے، جی آپ اس کا ایک دلیل ہوں اس کے واجب ہونے کا۔ اس کے واجب ہونے کے آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کی دلیل نہیں، آپ کا سوال ہے؟ جی ٹھیک ہے، آپ پروگرام دیکھتے رہیں، ہم انشاءاللہ آپ اس کا جواب دیتے ہیں۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔ جی میں نے پہلے بھی، چونکہ ابھی کال سے پہلے اسی بات پر آپ کی خدمت میں گزارش کر رہا تھا کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کا قول موجود ہے، امام کا فرمان موجود ہے۔ جیسا کہ سیرت ائمہ میں بھی یہ چیز ثابت ہے کہ ائمہ اپنے ادوار میں اپنے شاگردوں کو، جو ائمہ سے علوم حاصل سیکھتے تھے، ائمہ اپنی زندگی میں انہیں فرماتے تھے کہ جاؤ فلاں جگہ پر، فلاں علاقے میں وہاں رہو، اور جو تم نے ہم سے سیکھا ہے اس کے مطابق لوگوں کو فتوا دو۔ نمبر 1۔ دوسرا، امام حسن عسکری علیہ السلام کا فرمان اقدس، احتجاج تبرسی میں یہ فرمان موجود ہے، فَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنَ الْفُقَهَاءِ حَافِظًا لِدِينِهِ سَائِلًا لِنَفْسِهِ مُخَالِفًا لِهَوَاهُ مُطِيعًا لِأَمْرِ مَوْلَاهُ فَلِلْعَوَامِ أَنْ يُقَلِّدُوهُ۔ اب یہاں پر واضح طور پر صیغہ امر ہے، فَلِلْعَوَامِ، امام فرما رہے ہیں کہ یہاں عوام کو چاہیے، فَلِلْعَوَامِ، پس عوام کو چاہیے، امام حکم فرما رہے ہیں أَنْ يُقَلِّدُوهُ کہ جس فقیہ میں یہ صفات ہوں عوام کو چاہیے کہ اس کی تقلید کرے۔ جیسے کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ ہم میں سے ہر انسان تقلید کر رہا ہے، مگر فرق یہ ہے کہ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جاہل کو عالم کی تقلید کرنی چاہیے یا جاہل کو جاہل کی تقلید کرنی چاہیے، یا عالم کو عالم کی تقلید کرنی چاہیے یا عالم کو جاہل کی تقلید کرنی چاہیے۔ ہم میں سے ہر انسان تقلید کر رہا ہے، تقلید کو اللہ نے ہماری فطرت میں شامل کر رکھا ہے، یعنی تقلید کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ یہ ایک بڑی اہم بات، یعنی کچھ لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ آج سے 20 سال 30 سال 40 سال پہلے تقلید کا کوئی تصور نہیں تھا، تو میرے بھائی اس حوالے سے بھی آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں، تقلید خود ائمہ معصومین علیہ السلام کے ادوار سے شروع ہو چکی ہے، خود ائمہ معصومین علیہ السلام نے حکم دیا ہے، پھر اس کے بعد اس سلسلے چونکہ پہلے میڈیا نہیں تھا تو اس وجہ سے یہ چیز ہم پر نمایاں نہیں ہو سکی، مگر مختلف کتابوں کی صورت میں، مختلف ائمہ کے شاگردوں کی صورت میں مراجع الزام اپنے اپنے ادوار کے فتاوے صادر کیا کرتے تھے، اور لوگ ان پر عمل بھی کرتے تھے اور ان کو مانتے بھی۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا۔ اب تقلید اس لیے بھی ضروری ہے کہ دیکھیں ہر بندہ قرآن مجید کو صحیح طرح سے نہیں سمجھ سکتا، ہر بندے میں اتنی صلاحیت نہیں ہے قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے عربی علم کا ہونا ضروری ہے۔ اگر آپ کو عربی علم میں مہارت نہیں ہے تو آپ قرآن مجید کا صحیح معنوں میں ترجمہ نہیں کر سکتے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ فرمان معصوم بھی ضروری ہے، کیونکہ ہمارا تو مکتب اہل بیت کا طرہ امتیاز بھی یہی بات ہے کہ ہم قرآن کی کسی آیت کو معصوم کے فرمان کے بغیر نہیں لیں، یعنی قرآن کی کسی آیت کی تفسیر ہم اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے جب تک امام کا حکم ساتھ موجود نہ ہو۔ اب ائمہ معصومین علیہ السلام کی، اب یہاں پر تھوڑا سا اس کو میں اور واضح کر دوں، مثال کے طور پر قرآن مجید کی 6666 آیات میں جو احکامات ہیں، شرعی احکامات، ان آیات کی تعداد ہے 514 514 ایسی قرآن مجید میں آیات ہیں کہ جن میں شرعی احکام بیان کیے ہیں۔ اب اس دور میں، جس دور میں خود جناب رسول خدا موجود تھے، اگر کوئی شرعی سوال ہوتا تو صحابہ کرام اہل بیت علیہ السلام سوال کرتے، جناب رسول خدا جواب دے دیتے۔ پھر اس کے بعد سلسلہ آگے بڑھتا گیا، سنت معصومین علیہ السلام سے ہم یہ ساری چیزیں لیتے گئے۔
جو ہمارے دوسرے بھائی ہیں، ہمارے اہل سنت بھائی، ان کے ہاں اس وقت اگر تمام احادیث کا تکرار نہ کیا جائے تو کل تکرار کر کے یعنی مقرر احادیث اگر کی جائیں تو 60,000 اور کچھ احادیث ہیں کہ جن میں فقہی احکامات بیان کیے گئے. چونکہ انسانی زندگی رک نہیں گئی، انسانی زندگی جاری ہے، انسانی زندگی میں جمود نہیں ہے. روز انسان ترقی کر رہا ہے، روز بروز نئے مسائل کا سامنا ہے، روز اس کے سامنے نئی چیزیں آ رہی ہیں. چونکہ انسانی زندگی میں جمود نہیں ہے اس لیے سلسلہ جاری ہے، تو روز ہمیں نئے مسائل کا سامنا ہے. کیونکہ زندگی رکی نہیں، اس لیے جب نیا مسئلہ سامنے آئے گا تو ہمیں اس کا جواب بھی چاہیے. مثال کے طور پر 7,000 احادیث سمجھو اہل سنت بھائی، ان کی احادیث کو لے لیں. 514 قرآن کے جو واضح احکامات ہیں ان کو لے لیں، تو یہ کل ہو گئے 7,514. اب اگر میں یہاں پر مسائل کو اس کرنا شروع کروں تو ہزاروں کی تعداد میں مسائل ہیں. یعنی اگر مثال کے طور پر 7,515واں مسئلہ پیش آ جائے تو میں اسے کہاں سے لوں؟ چونکہ اہل سنت کے یہاں صرف سنت رسول ہے، اس لیے ان کے یہاں حدیث کی تعداد کم ہے، جبکہ ہمارے ہاں سنت معصومین ہے. یعنی بعد از رسول خدا معصومین علیہ السلام نے جس طرح سے ہمیں گائیڈ کیا، ہم اسے وہ یقیناً حدیث کا درجہ رکھتی ہیں وہ ساری باتیں، تو ہم اس پر عمل کرتے ہیں. ہمارے پاس صرف اور صرف ہماری جو کتب اربع ہیں ان میں جو پہلی کتاب اصول کافی، اس کے اندر 16,000 روایات. اب مثال کے طور پر 16,000 روایت وہ لے لیں اور 514 روایت 14 جو ہے قرآن مجید کی آیات میں، تو یہ 16,514 بن گئے. اگر مسئلہ 16,515 پیش آ جائے تو آپ کیا کریں گے؟ اب امام تو ہمارے سامنے موجود ہے نہیں، امام پردہ غیبت میں ہے، تو آپ مسئلہ کہاں سے پوچھیں گے؟ کیا آپ اپنی مرضی سے قرآن سے استنباط کرنا شروع کر دیں گے؟ کیا آپ اپنی مرضی سے، اگر آپ کو اس بارے میں حدیث نہیں ملتی تو آپ بغیر تحقیق کے، بغیر ان ضروری علوم میں مہارت رکھنے کی اس پر عمل کرنا شروع کر دیں گے؟ میں ذرا اور آسان کر دوں تقلید کے حوالے سے. مثال کے طور پر دیکھیے، تقلید دراصل آپ نے کہیں جانا ہو اور راستے میں سارا اندھیرا ہو، آپ غریب ہیں، آپ کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ وہاں پر آپ نے جہاں تک جانا ہے وہاں تک آپ لائٹ کا انتظام کر سکیں، اور اگر علاقے میں کوئی شخص صاحب ثروت ہے، پیسے والا ہے، اور وہ لائٹ کا انتظام کر دیتا ہے، تو یقیناً آپ کو منزل میں پہنچنے تک آسانی ہوگی. کیونکہ آپ کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے، آپ کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے، آپ کے پاس اتنی دولت نہیں ہے کہ جہاں پر آپ نے جانا ہے وہاں تک آپ لائٹ کا انتظام کر سکیں. تو دراصل جو صاحب ثروت ہے، تو کیا آپ اس روشنی کا انکار کر دیں گے کہ نہیں مجھے یہ روشنی نہیں چاہیے؟ تو بیائی نے اسی طرح ایک مرجع جو علوم میں مہارت رکھتا ہے اور اس روشنی کے سائے میں ہم منزل تک جانا چاہتے ہیں. یہ بہت آسان لفظوں میں نے تقلید کا ایک مفہوم بیان کیا ہے. یعنی مطلب کیا ہے کہ ہم اس روشنی کے ذریعے سے اپنی منزل تک پہنچنا چاہتے ہیں، کیونکہ ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم خود ان مراحل کو طے کرتے ہوئے اپنی منزل تک پہنچ سکیں. اور امام کا حکم بھی موجود ہے، قرآن بھی کہہ رہا ہے کہ ہر بندے پر قرآنی علوم کو مکمل طور پر سیکھنا، حدیث کے علوم کو سیکھنا لازم نہیں ہے. کیونکہ کسی نے انجینئر بننا ہے، کسی نے سائنسدان بننا ہے، روزمرہ کی زندگی کے اور مسائل ہیں، ہر بندہ مجتہد نہیں بن سکتا. ہماری مجبوری یہ ہے کہ جب ہمارے سامنے امام وقت موجود نہیں ہے تو ہمیں مسائل ان لوگوں سے لینا ہے کہ جو ان علوم میں مہارت رکھتے ہیں. تو اگر کسی کو علم سے چڑ ہے تو وہ تو تقلید نہ کرے، اور اگر آپ کو علمی حوالے سے، علمی طریقے سے کسی مسئلے کا حل چاہیے ائمہ کے فرامین کی روشنی میں، تو پھر اس کو تقلید کرنا چاہیے. میں تھوڑا سا اس کو اور آسان کر دوں کہ تقلید، اگر آپ مثال کے طور پر اگر آپ تقلید نہیں کرتے تو وہ کون سے علوم ہیں کہ جن کا جاننا آپ کے لیے ضروری ہے. اور یہ جو فتاوی جات میں اختلافات ہیں، اس کی بھی میں ایک چھوٹی سی وضاحت آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. سب سے پہلے تو عربی علم جو ہے، یعنی عربی زبان میں مہارت ہونا بہت ضروری ہے.
عربی زبان کو ام الالسنہ کہا گیا ہے، زبانوں کی ماں کہا گیا ہے۔ یہ زبان اس قدر وسیع ہے کہ ایک ایک لفظ کے 2000 تک معنی ہے۔ میں یہاں پر چھوٹی سی ایک دو مثالیں دینا چاہوں گا۔ مثال کے طور پر لفظ عین، اب ایک روایت ہے، ایک حدیث ہے، اس میں لفظ عین استعمال ہوا ہے۔ اب اس عین کا معنی چشمہ بھی ہے، اس عین کا معنی پانی کا چشمہ بھی ہے، اس عین کا معنی آنکھ بھی ہے، ٹھیک ہے، اور اس عین کا معنی رات کے چور کو بھی عین کہتے ہیں، سورج کو بھی عین کہتے ہیں، کسی ملک کے جاسوس کو بھی عین کہتے ہیں۔ اب ایک لفظ ہے اور 7 معنی۔ اب کسی روایت میں اگر بالفرض لفظ عین استعمال ہو تو آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ اس عین کا معنی کیا ہے؟ یعنی عربی زبان میں مہارت رکھنا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ کے پاس عربی زبان کا مکمل طور پر نالج نہیں ہے تو آپ قرآن اور احادیث سے استنباط نہیں کر سکتے۔ یا تو آپ خود اس قابل ہوں کہ آپ قرآن و حدیث سے استنباط کر سکتے ہوں تو پھر آپ پر تقلید کرنا حرام ہے، اور اگر آپ اس قابل نہیں ہیں کہ آپ قرآن و احادیث سے استنباط نہیں کر سکتے تو پھر ایسے اشخاص کے لیے تقلید کرنا ضروری ہے۔ تو محترم ناظرین و ناظرات، ہمارے پاس ہزاروں کی تعداد میں احادیث مبارکہ ہیں، اور بہت سارے ایسے دشمنان اہل بیت بھی گزرے ہیں کہ جنہوں نے جعلی احادیث بنا کر ان کو احادیث میں مکس کر دیا ہے، کتابوں میں لکھ دیا ہے۔ اب ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ حکم امام ہے یا نہیں ہے؟ کیونکہ اس نے تو کہہ دیا کہ میں نے فلاں امام سے روایت کی ہے۔ تو اس لیے علم الرجال کے بارے میں آشنائی اور آگاہی بہت ضروری ہے کہ جو راوی روایت کر رہا ہے اس کا کردار کیا تھا، اس نے اپنی زندگی میں کتنی روایتوں کو نقل کیا، اسے علم الرجال جسے ہم کہتے ہیں، اس کی کتنی روایتیں قرآن کے مطابق ہیں، صحیح ہیں، یہ اپنے زمانے میں سچا تھا یا جھوٹا تھا، لوگوں کا اس کے بارے میں کیا خیال تھا، اس نے اپنی زندگی میں کتنی روایات نقل کی۔ تو علم الرجال کا جاننا اس کے لیے بہت ضروری ہے۔ ہمیں کہا لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حافظ کو بشیر کر رہا ہوں بروکلن سے۔ جی حافظ، میں ایک سوال کرنا چاہوں گا جو ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے فرمایا ہے کہ اگر کسی شخص نے قرآن پاک کو اور احادیث کو صحیح طریقے سے سمجھ نہیں سکا یا کوئی اس کا علم حاصل نہیں کیا تو وہ اس سے استنباط بھی نہیں کر سکتا۔ اس بات کے ذریعے احادیث مبارکہ میں تو بہت غلطی ہے، اور اس کے علاوہ بھی کئی جگہوں سے اس بات کا نواب عربہ اور باقی لوگوں کی مدد سے بھی سب کچھ ہوتا ہے، لیکن کیا اس چیز کو سپورٹ کرنے کے لیے کہ ہر شخص کو تقلید ضرور کرنی چاہیے اور اس کی یہ واجبات میں سے ہے، اس بات کو سپورٹ کرنے کے لیے قرآن کی کوئی آیت بتائیں گے آپ؟ جی جی بالکل بالکل، میں آپ کی پروگرام دیکھیے، میں آپ کے سوال کا جواب دوں گا۔ بہت شکریہ جی۔ جیسے کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے اور وہی سوال جو ہے وہ دوبارہ رپیٹ ہوا ہے کہ قرآن کی کون سی آیت ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم اس کا استنباط کر سکیں کہ تقلید جو ہے وہ ضروری ہے۔ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ قرآن مجید میں پروردگار اعلیٰ ارشاد فرماتا ہے چونکہ کچھ افراد علاقے سے جائیں اور وہ جا کر دین کا علم حاصل کریں، اور جب وہ واپس آئیں تو وہ لوگوں کو ڈرائیں اور تعلیم دیں۔ فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ، یہ آیت جو ہے یہ واضح طور پر اس کی دلیل ہے کہ ہر انسان کے لیے دین کا علم یعنی کہ دینی علوم میں مہارت حاصل کرنا قرآن کی اس آیت کی روشنی میں ضروری نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ کچھ افراد جائیں، جب وہ افراد جائیں اور جب وہ دین میں مہارت حاصل کر رہے ہیں تو پھر وہ آ کر لوگوں کو اس دین کے بارے میں بتائیں۔ تو قرآن مجید کی یہ آیت اور دوسری فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، یقیناً اس میں اہل ذکر سے مراد ائمہ معصومین علیہم السلام ہیں۔ ہماری بہت زیادہ روایات ہیں کہ اہل ذکر سے مراد ائمہ معصومین علیہم السلام ہیں، لیکن چونکہ ائمہ معصومین علیہم السلام اس وقت ہمارے سامنے موجود نہیں ہیں تو اب ہم کن سے سوال کریں؟ کیا ہم بغیر تحقیق کے چیزوں پر عمل کرنا شروع کر دیں؟ اگر امام وقت ہمارے سامنے موجود نہ ہو تو ہم کیا کریں؟ ہمارے پاس وہ کون سا راستہ ہے؟ تو پھر ہمیں سیرت معصومین میں دیکھنا پڑے گا کہ ائمہ معصومین علیہم السلام کی زندگی میں
آئمہ نے کیا ارشاد فرمایا؟ آئمہ نے اپنی زندگی میں اپنے اصحاب خاص کو جو علوم آل محمد سیکھتے تھے آئمہ سے، آئمہ نے ان کو حکم دیا کہ آپ مختلف علاقوں میں جائیں اور جا کر لوگوں کو فتویٰ دیں اور لوگ آپ کے فتاوی پر عمل کریں۔ تو یقیناً، اور دوسری بات یہ ہے جیسے کہ قرآن سے استنباط، اب یقیناً آپ جانتے ہیں کہ قرآن مجید نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء، قرآن میں ہر چیز کا تذکرہ موجود ہے، مگر یہ ایک بہت اہم بات ہے، قرآن میں ہر شے کا تذکرہ موجود ہے، ولا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین۔ قرآن اس چیز کا دعوے دار ہے کہ اس میں ہر شے موجود ہے۔ کیا آپ مجھے کہیں پر یہ قرآن مجید کی 6666 آیات میں دکھا سکتے ہیں کہ کتا نجس ہے؟ آپ کو قرآن مجید میں کہیں نہیں ملے گا کہ کتا نجس ہے۔ یا کیا آپ دکھا سکتے ہیں کہ ظہر کی 4 رکعتیں ہیں، فجر کی 2 رکعتیں ہیں، عصر کی 4 رکعتیں ہیں، مغرب کی 3 رکعتیں ہیں، عشاء کی 4، جو قرآن میں نہیں ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قرآن میں ہر شے کا تذکرہ موجود نہیں ہے۔ میں یہاں پر ایک چھوٹی سی مثال دینا چاہوں گا تاکہ بات بالکل واضح ہو جائے۔ مثال کے طور پر میرے ہاتھ میں آم کے درخت کا بیج ہو، اسے میری ہتھیلی میں اپنے رخ اور اپنی مٹھی کو میں بند کر لوں اور میں یہ دعویٰ کروں کہ میرے ہاتھ میں آم کا درخت ہے، تو کیا کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ میرے ہاتھ میں آم کا درخت نہیں ہے؟ کیونکہ میرے ہاتھ میں آم کے درخت کا بیج ہے اور اسی سے ہی آم کا درخت بننا ہے۔ اور 1000 سال تک اگر یہ بیج میرے ہاتھ میں پڑا رہے، میں اس کو 1000 سال تک پانی دیتا رہوں، کیا اس سے درخت بنے گا؟ قطعاً نہیں بنے گا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا اس بیج میں کوئی عیب ہے؟ نہیں۔ جب تک اس کو مٹی میں نہیں ڈالیں گے اور پانی نہیں دیں گے اس وقت تک وہ آم کا درخت نہیں بنے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ میرے اس بیج کو اس جگہ پر پہنچانا ضروری ہے۔ تو یہ نقص میرے ہاتھ میں ہے، نہ کہ اس بیج میں۔ جب وہ بیج مٹی میں جائے گا تو پھر وہ پورا درخت بن جائے گا۔ تو اسی طرح جب قرآن آل محمد کے ہاتھ میں آتا ہے تو پھر اس میں ہر شے کا ذکر موجود ہے، پھر اس میں ہر چیز کا جواب موجود ہے۔ یعنی جب تک بارش قرآن اس کی وضاحت نہ کرے اس وقت تک دنیا کا کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں قرآن سے ہر شے کا جواب دے سکتا ہوں۔ قرآن سے ہر چیز کا جواب دینے کے لیے بارش قرآن کے ہاتھوں میں ہونا ضروری ہے، اور جہاں تک ممکن ہو سکے، کیونکہ اب امام وقت ہمارے سامنے سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ اگر میرے سامنے یا میں امام زمانہ علیہ السلام کے سامنے ہوں تو مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں کسی اور سے جا کر مسئلہ پوچھوں؟ مسئلہ صرف اتنا ہے اگر کوئی انسان سمجھے تو امام وقت کے ہوتے ہوئے اگر میں کسی اور سے پوچھوں جو کہ امام کا معتمد بھی نہ ہو تو پھر یہ غلط ہے۔ جب ہماری امام تک رسائی نہیں ہے، اگر کسی کی رسائی ہو تو بھائی میرے بہت سارے مسائل ہیں، میں ان کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، مجھے جوابات۔ اگر وہ اس قدر اپنے آپ کو اس قابل سمجھتے ہیں کہ وہ امام سے سوالوں کے جوابات معلوم کروا کے مجھے دے سکتے ہیں تو میں حاضر خدمت ہوں، اور اگر نہیں تو کم از کم تحقیق کے دروازے کو بند نہ کیا جائے۔ ہمیشہ انسانی عقل یہ کہتی ہے کہ بہترین چیز کو فالو کیا جائے۔ اب جب کوئی مجتہد فتویٰ دیتا ہے تو وہ یہ نہیں کہتا کہ یہی حرف آخر ہے، جب وہ فتویٰ دیتا ہے تو اس کے آخر میں وہ یہی لکھتا ہے واللہ العالم، کہ میں نے اپنی تحقیق کے مطابق احادیث، قرآن، تمام جو علوم ہیں ان کے مطابق پوری جانچ پڑتال کر کے، پوری تحقیق کر کے یہ نتیجہ اخذ کیا ہے، آگے اللہ کی ذات بہتر جانتی ہے کہ یہ صحیح ہے غلط ہے، کیونکہ وہ اپنا حق ادا کر چکا ہے، اس کا کام تحقیق کرنا ہے، اس نے تحقیق کی ہے۔ اب یہ ہمارے لیے چونکہ امام موجود نہیں ہے، اس لیے ہمیں فاضل انسان کی طرف، اس انسان کی طرف رجوع کرنا ہے کہ جو علوم آل محمد میں سب سے زیادہ مہارت رکھتا ہو۔ جاہل کو چاہیے کہ وہ عالم کی طرف رجوع کرے۔ اگر جاہل عالم کی طرف رجوع نہیں کرے گا تو پھر وہ اپنی جہالت پر عمل کرے گا، اور جب اپنی جہالت پر عمل کرے گا تو جہالت پر عمل کرنا مومن کا شیوا نہیں ہے۔ تو محترم ناظرین و ناظرات، انشاءاللہ تقلید کے موضوع پر ہم مزید بھی گفتگو انشاءاللہ جاری و ساری رکھیں گے۔
مگر اس کے ساتھ ساتھ میں ایک دو اور باتیں بھی اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ وہ کتنے علوم ہیں کہ جن علوم پر اگر دسترس ہو تو کوئی مجتہد فتویٰ دیتا ہے. میں اس کے بارے میں تھوڑا سا بتانا چاہوں گا. اب ہر انسان خود اپنے آپ کو دیکھے، خود غور کرے کہ کیا میں واقعاً ان علوم میں مہارت رکھتا ہوں، اور اگر میں ان علوم میں مہارت نہیں رکھتا تو کیا مجھے حق ہے کہ میں قرآن کی آیات سے خود استنباط کروں یا معصومین علیہ السلام کے فرامین سے خود استنباط کروں. وہ ہستیاں کہ جنہوں نے اپنی پوری زندگیاں آل محمد علیہ السلام کے علوم کو سیکھنے میں خرچ کر، جن کی داڑھیاں سفید ہو گئیں. ایسے نہیں کہا جناب رسول خدا نے کہ ایک عالم دین کہ قلم کی سیاہی شہید کے خون سے افضل ہے. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، کیونکہ اس عالم دین کی قلم کی سیاہی کے ذریعے سے ہم تک آئمہ معصومین علیہ السلام کے فرامین پہنچے. تو وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ کتنے علوم ہیں. 12 علوم ایسے ہیں کہ اگر آپ ان 12 علوم میں مہارت رکھتے ہیں تو آپ قرآن و حدیث سے استنباط کر سکتے ہیں، اور اگر آپ ان 12 علوم میں مہارت نہیں رکھتے تو معذور کے ساتھ مجھے کہنا پڑے گا کہ پھر آپ کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ آپ کسی چیز، کسی حدیث کے بارے میں یہ فیصلہ کریں کہ یہ امام کا فرمان ہے یا نہیں ہے. وہ 12 علوم کون سے ہیں؟ نمبر 1، عربی زبان میں مہارت. اگر آپ کو عربی زبان میں مہارت نہیں ہے تو آپ قطعی طور پر کسی قرآن کی آیت اور معصومین علیہ السلام کے فرمان سے شرعی مسائل کو اخذ اور استنباط نہیں کر سکتے. کہ عربی زبان بہت زیادہ وسیع و عریض ہے، اس کا دائرہ کار بہت وسیع ہے. زیر زبر کے فرق سے پورا مطلب بدل جاتا ہے، ایک ایک حرف سے پورا مطلب بدل جاتا ہے. میں ایک چھوٹی سی مثال کے طور پر اگر ہم کہیں اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اگر ہم یہی سواد کا مخارج نہ نکالیں، صلی یعنی سین سے ادا کریں، تو اس کا مطلب ہے نعوذ باللہ نقل کفر نہ باشد. اس کا مطلب ہے اے اللہ آل محمد پر تلوار کھینچ. ایک لفظ اگر آپ نے سین کو، سواد کو سین کیا ہے تو مطلب اس کا الٹ ہو گیا ہے. اور اگر ہم سواد کے صحیح مخارج سے ادا کریں تو پھر اس کا مطلب وہی ہے کہ اللہ پروردگار، اے پروردگار آل محمد پر صلوات بھیج، ضرور بھیج. تو یقیناً عربی زبان بہت زیادہ وسیع و عریض زبان ہے. اس زبان میں مہارت حاصل کرنے کے لیے بہت زیادہ محنت درکار ہے. تو جب تک آپ عربی زبان میں مہارت نہیں رکھتے، آپ کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ آپ امام کے کسی فرمان کا خود سے ترجمہ کر سکیں اور اس سے کوئی نتیجہ اخذ کر سکیں کہ امام نے یہ فرمایا، کیونکہ اس کی بہت زیادہ باریکیاں ہیں. اسی لیے ان چیزوں کو ان علماء پر چھوڑ دیا جائے کہ جنہوں نے اپنی ساری زندگی اسی علوم کو حاصل کرنے میں خرچ کی. نمبر 1، عربی زبان میں مہارت. ایک مجتہد ہونے کے لیے کن علوم کا ضروری ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں. اگر آپ اسے نوٹ کرنا چاہیں تو نوٹ فرما لیں. نمبر 2، صرف، عربی صرف پر اسے مہارت ہو، یعنی علم صرف پر اسے مہارت ہو. نمبر 3، عربی نحو پر اسے مہارت ہو. نمبر 4، لغت عربی سے اسے مکمل آشنائی ہو. نمبر 5، علم منطق سے اسے آگاہی ہو. نمبر 6، علم کلام اسے آتا ہو. نمبر 7، علم الحدیث پر مہارت رکھتا ہو. نمبر 8، فن حدیث جانتا ہو. نمبر 9، فن رجال کا ماہر ہو. جیسے کہ میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ رجال کیا ہے، رجال لفظ رجل سے ہے، یعنی مرد. یعنی جو راویان روایت کرتے ہیں دیکھا جاتا ہے کہ جس راوی نے روایت کی کیا یہ دشمن آل محمد تھا یا آل محمد کا دوست تھا. ہم تک تو روایت پہنچ گئی ہے، راوی نے اس کو نقل کر دیا ہے کہ میں نے فلاں سے سنا، میں نے فلاں سے سنا، میں نے فلاں سے سنا. اب کیسے پتہ چلے گا کہ جو راوی اس روایت کو نقل کر رہا ہے اس نے کس نیت سے اس روایت کے اندر کون سی تبدیلی کی ہے، اس کا مقصد کیا تھا، اس کا مدعا کیا تھا، اس کی نیت میں کیا تھا، اس کا حافظہ کیسا تھا، اس نے اپنی پوری زندگی میں کتنی روایتوں کو نقل کیا ہے،
کتنی روایتیں اس نے آل محمد کے خلاف، نہیں اس میں ہر چیز کو دیکھنا پڑے گا کہ وہ راوی کیا تھا، اس کی زندگی کیا تھی، کتنا سچا تھا، کتنا جھوٹا تھا، اپنی زندگی میں اس نے کتنی روایات کو نقل کیا۔ تو جب کوئی مجتہد بنتا ہے تو وہ علم الرجال پر مکمل مہارت رکھتا ہے۔ جب اس کے سامنے کسی راوی کا ذکر ہوتا ہے وہ اس کو پورا شجر نسب بتا سکتا ہے کہ اس کا باپ یہ تھا، اس نے اپنی زندگی میں اتنی روایتیں نقل کی، اس کی اتنی روایتیں صحیح قرار دی گئی، یہ کس عقیدے کا مالک تھا۔ اب روایتیں تو ہم تک پہنچ چکی ہیں۔ ایک راوی ایسا ہے کہ مثال کے طور پر وہ آل محمد علیہ السلام کی عصمت کا قائل نہیں ہے، تو کیا آپ اس روایت کو لیں گے؟ تو یہ بہت سارے پیچیدہ مسائل ہیں، اور یہ صرف اسی لیے یہ مسائل ہمارے سامنے ہیں چونکہ امام وقت ہمارے سامنے موجود نہیں ہے۔ تو امام وقت کی غیر موجودگی میں ہمیں ان فاضل علماء کی طرف رابطہ کرنا ہے جس کا حکم ہمیں امام نے دیا۔ یہ طاہر سمدنی نہیں کہہ رہا کہ علماء کی طرف رجوع کریں، بلکہ خود ائمہ نے فرمایا ہے کہ جن فقہا میں یہ صفات ہوں ان کی تقلید کی جائے۔ خود لفظ تقلید امام کی حدیث میں موجود ہے، امام خود فرما رہے ہیں۔ میں سوال کروں گا کچھ صاحبان سے کہ اگر آپ ہاتھ کھول کر نماز پڑھتے ہیں تو کس کے کہنے پر پڑھتے ہیں؟ یقیناً امام کے کہنے پر پڑھتے ہیں۔ اگر آپ روزہ ہمارے اہل سنت بھائیوں سے وقت میں تھوڑا مختلف اوقات میں آپ روزہ افطار کرتے ہیں یا رکھتے ہیں تو کس کے کہنے پر؟ یقیناً امام کے کہنے پر۔ آپ نے ملائکہ کو دیکھا نہیں ہے مگر چونکہ ائمہ نے فرمایا ہے ہمارا ایمان ہے۔ ہم نے جنت و جہنم کو دیکھا نہیں ہے مگر چونکہ ائمہ نے فرمایا ہے ہمارا ایمان ہے۔ تو جب وہی امام فرما رہے ہیں کہ تقلید کرو تو پھر اس کے بعد کسی مومن کا یہ حق نہیں بنتا کہ وہ یہ کہے کہ تقلید ہم کیوں کریں۔ امام کا حکم ہے، امام فرما رہے ہیں فَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنَ الْفُقَهَاءِ حَافِظًا لِدِينِهِ صَائِمًا لِنَفْسِهِ مُخَالِفًا لِهَوَاهُ مُطِيعًا لِأَمْرِ مَوْلَاهُ فَلِلْأَعْوَامِ أَن يُقَلِّدُهُ۔ یہ امام کا قول ہے، امام فرما رہے ہیں کہ تقلید کرنی چاہیے، تقلید واجب ہے۔ اگر آپ خود سے قرآن و احادیث سے استنباط، میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ اگر آپ کے نزدیک ایک وہ انسان جس نے 50 سال علوم آل محمد میں خرچ کیے ہیں، اپنی زندگی خرچ کی ہے، اور اس کے باوجود آپ کو اس شخص پر اعتماد نہیں ہے، تو آپ کو یہ حق کس نے دیا ہے کہ آپ قرآن حدیث سے خود استنباط کر سکیں؟ یہ ایک سوال ہے میرا ان لوگوں سے کہ جب آپ کو اس شخص پر اعتماد نہیں ہے جس نے اپنی پوری زندگی ان علوم کو سیکھنے میں خرچ کی ہے، تو آپ کے پاس یہ کیسے ہے؟ تو پھر اگر میں آپ کی بات کو کیسے مان سکتا ہوں جبکہ آپ نے کوئی علم ہی نہیں سیکھا، آپ کو تو کسی چیز کا علم ہی نہیں ہے، نہ آپ عربی جانتے ہیں، نہ آپ فن رجال جانتے ہیں، نہ آپ فن حدیث جانتے ہیں، نہ آپ کو علم الصرف کا پتہ ہے، نہ آپ کو علم النحو کا پتہ ہے۔ تو 9ویں نمبر پر فن رجال، یعنی فن رجال میں اس کو مہارت حاصل ہونی چاہیے، اور 10ویں نمبر پر قواعد فقہ کے قواعد اسے معلوم ہونا چاہیے۔ 11ویں نمبر پر فقہ کے اصول الفقہ، اصول فقہ جانتا ہو، اور 12ویں نمبر پر فقہ کو جانتا ہو۔ اگر ان 12 علوم میں کوئی صاحب مہارت رکھتا ہو پھر وہ اس قابل ہوتا ہے کہ وہ کوئی فتویٰ جاری کرتا ہے، وہ کوئی فتویٰ صادر کرتا ہے۔ اور دیکھیں مثال کے طور پر اگر اس فتوے میں کسی طرح کا کوئی غلطی ہے تو آپ اس کے جواب دینے ہیں، وہ جواب دیں۔ ہمیں کال کو شامل کرتے ہیں پروگرام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سر میں مرزا آبادی سے بات کر رہا ہوں۔ جی جی جی، آپ کی تقریر بہت ہی انفارمیٹیو ہے، اور تخلیق کے بارے میں سننے کے بعد میرا نہیں خیال کہ کوئی شخص تخلیق کے بارے میں انکار کرے گا۔ بہت شکریہ۔ لیکن میرا سوال یہ ہے کہ اتنے زیادہ مرجع ہیں اور مجتہد ہیں، سستانی صاحب ہیں اور دوسرے خوئی صاحب ہیں اور اسی طرح اور بہت، تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کس کی تقلید کی جائے؟ کیا دیکھا جائے کہ ہم یہ کہیں کہ جی ہم سستانی صاحب کی تقلید کرتے ہیں یا ہم فلاں کی تقلید کرتے ہیں، فلاں کی، یہ چنا کیسے جائے کہ کس طرح سے ہم تقلید کرتے ہیں؟ جی بالکل، آپ کا سوال واقعی بہت اہم سوال ہے، اور یقیناً اس سوال کا جواب جو ہے وہ
ناظرین اور ناظرات تک پہنچنا چاہیے. ممکن تھا کہ میں اور مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالتا، مگر آپ نے متوجہ کیا ہے مجھے اس طرف. آپ کا بہت شکریہ. آپ پروگرام دیکھتے رہیے، میں آپ کے سوال کے جواب دیتا ہوں. بہت شکریہ. السلام علیکم. بہت شکریہ. السلام علیکم. جی، تو یہ ہمارے رفعت مرزا صاحب نے سوال کیا ہے. پروردگار نے جزائے خیر عطا فرمائے اور ان کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے، رزق میں اضافہ فرمائے. تو محترم ناظرین ناظرات، میرے بھائی کا یہ سوال ہے کہ ہمیں کیسے پتہ چلے کہ ہم کس مرجع کی تقلید کریں. تو جس طرح میں ایک کال کو شامل کرتا ہوں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ سوال کروں گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہیلو ہیلو، کیا آپ ہماری آواز سن رہے ہیں؟ ہیلو، لگتا ہے کہ آپ جواب ہو گئی ہے. جی، تو رفعت مرزا صاحب کا سوال یہ تھا کہ ہمیں اس دور میں کیسے پتہ چلے کہ کون سے مراجع ہیں جن کی تقلید کی جائے، یا ہمیں کیسے پتہ چلے کہ اس مرجع کی تقلید کی جائے. تو اس کے لیے ایک بڑی عام اہم سی بات ہے کہ جب ہم اپنے مسائل کے لیے کسی طرف رجوع کرتے ہیں، ہمیں اپنا علاج کروانا ہو، اپنے ہارٹ سرجری کروانی ہو، تو ہم پتہ کرتے ہیں کہ کون سب سے زیادہ مہارت رکھتا ہے، کون سب سے زیادہ اس فیلڈ کا ماہر ہے. اب ڈاکٹر تو بہت سارے ہوں گے، مگر ہم یہ انفارمیشن حاصل کریں گے کہ ان میں سب سے بڑا پروفیشنل کون ہے. یعنی جو سب سے زیادہ عالم ہوگا، سب سے زیادہ جاننے والا ہوگا، ہماری خواہش ہوگی کہ ہم اپنا علاج اس سے کروائیں. تو بیان ہے اسی طرح تقلید کے معاملے میں بھی کہ جو سب سے زیادہ عالم ہو. اب یہ کیسے پتہ چلے کہ کون سب سے زیادہ عالم ہے؟ چونکہ ہمیں تو ان علوم میں مہارت حاصل نہیں ہے، ہم نہیں جانتے کہ کیسے پتہ چلے کہ عالم اس وقت کون ہے. تو اس کے لیے اہل خبرہ، یعنی اہل خبرہ وہ لوگ ہوتے ہیں، وہ جماعت ہوتی ہے کہ جو خود ان علوم میں مہارت رکھتی ہے. مثال کے طور پر جس طرح کسی ڈاکٹر کے بارے میں کوئی ڈاکٹر ہی بتا سکتا ہے کہ یہ کتنا زیادہ نالج رکھتا ہے، اسی طرح ان علوم میں مہارت رکھنے والے عالم شخص کے لیے، عالم مرجع کے لیے اہل خبرہ جو ہیں وہ بتا سکتے ہیں کہ یہ شخص سب سے زیادہ عالم ہے. اور اگر وہ نہ ہو تو روایات کے مطابق کہ کوئی مفید شیعہ، مثال کے طور پر آپ کے ارد گرد میں جو علماء آپ کے نزدیک موجود ہیں، آپ ان سے پوچھیں کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ اس وقت آپ کے نزدیک، یعنی جو معتمد شیعہ ہو، جو ان علوم سے آگاہی رکھتا ہو، جو آپ سے نالج میں زیادہ ہو، جس کی اس طرف دلچسپی ہو. مفید شیعہ کا لفظ استعمال ہوا، یعنی کہ جو آپ کو فائدہ پہنچانے والا ہو، آپ سے نالج میں زیادہ ہو. جیسے ہمارے بہت سارے علماء کرام موجود ہیں، تو جب ہم ان سے پوچھیں گے کہ مولانا صاحب آپ بتائیں کہ اس وقت، کیونکہ وہ اسی لائن کا بندہ ہے، وہ اسی فیلڈ کا بندہ ہے، وہ بہتر جانتا ہے کہ یا اس کا کسی اہل خبرہ سے رابطہ ہوگا تو وہ ہمیں بتا سکتا ہے. تو ایسے اگر کسی مومن کی ہمیں گواہی مل جائے، وہ کہہ دے کہ فلاں شخص اس معاملے میں زیادہ عالم ہے، تو اس کی تقلید کی. تو آپ اپنے ارد گرد جو ہے علماء سے رابطہ کر کے بھی پتہ کر سکتے ہیں، اور آپ کے اہل خبرہ تک براہ راست رسائی ہے تو آپ ان سے بھی معلوم کر سکتے ہیں کہ اس وقت عالم زمان کون ہے. اس وقت ویسے تو کافی مراجع الزام ہیں جو جن کی تقلید کی جا رہی ہے. میں کچھ مراجع الزام کے نام لوں گا. آیت اللہ سستانی صاحب ہو گئے، آیت اللہ رہبر المسلمین آیت اللہ خامنائی صاحب ہو گئے، آیت اللہ مکارم شرازی صاحب ہو گئے، اور اس کے علاوہ آیت اللہ وحید خراسانی صاحب ہو گئے، آیت اللہ بشیر نشری صاحب ہو گئے. یعنی یہ وہ مراجع ہیں. آیت اللہ فیاض صاحب ہو گئے. یہ وہ مراجع ہیں کہ جن کو اہل خبرہ نے، یعنی جو علمی لوگ ہیں، اس فیلڈ کے جو لوگ ہیں، انہوں نے باقاعدہ ان کے لیے تحریر کر دیا ہے کہ یہ افراد اس اہل ہیں کہ یہ فتویٰ صادر کر سکیں. تو اس لیے ہم پر لازم ہے کہ ہم اپنے دینی امور میں، ان امور میں کہ جن میں ہمیں بالکل کسی چیز کا کوئی علم نہیں ہے، ہمارے پاس اتنا وقت بھی نہیں ہے کہ ہم خود قرآن کا علم حاصل کر سکیں، ہم فن رجال کے بارے میں جان سکیں، ہم فن حدیث کے بارے میں جان سکیں، ہم اور بہت ساری چیزیں ہیں جن کے بارے میں ہمارے لیے جاننا ضروری ہے. اگر ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے اور ہم اتنی مہارت نہیں رکھتے، تو پھر ہمیں چاہیے کہ ان علماء کی طرف رجوع کریں جو ان معاملات میں ماہر ہیں، عالم ہیں، مستند ہیں، نہ کہ ہم خود سے اپنی باتوں پر عمل کرنا شروع کر دیں اور
پھر ہم جہالت کی ان گہرائیوں میں جا پڑیں کہ جہاں سے واپس آنے کا کوئی راستہ نہ ہو۔ ہمیشہ مومن بصیرت رکھتا ہے، مومن ہمیشہ عقل کو مد نظر رکھتے ہوئے فیصلہ کرتا ہے، مومن ہمیشہ علم کی روشنی میں سفر کرتا ہے۔ تو علم کی روشنی میں اگر سفر کرنا ہے تو پھر عالموں کی محفل میں جانا ہوگا، پھر علماء سے پوچھنا ہوگا، اور اگر آپ کو علم سے چڑ ہے تو پھر یہ آپ کا اپنا مقدر ہے، پھر ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی عالم کی طرف رجوع کریں۔ اور قرآن واضح طور پر کہتا ہے کہ یہ سب جتنی بھی اچھی چیزیں ہیں، جتنی بھی اچھی نصیحتیں ہیں، یہ صاحبان عقل کے لیے ہیں۔ وما یذکر الا اولو الالباب، جو سوچتا ہے، جو فہم رکھتا ہے، جو فکر کرتا ہے، معاملات ان کے لیے ہیں۔ اب ایک بندہ ہے، ایک شخص جس نے نماز پڑھنی نہیں ہے، اس کو کسی تکلیف کی ضرورت نہیں، معذرت کے ساتھ، اس لیے کہ جب وہ نماز پڑھے گا تو اس کے سامنے مسائل آئیں گے، تو ان مسائل میں وہ کسی کی تکلیف کرے گا۔ مگر ایک شخص ہے، اس نے نماز پڑھنی نہیں ہے، اس نے یہ عہد کیا ہو کہ میں نے نماز پڑھنی نہیں ہے، تو اس کو تو کسی تکلیف کی ضرورت نہیں ہے۔ مقصد کہنے کے لیے ہے کہ جب آپ دیندار بنیں گے، جب آپ دیندار بنیں گے تو آپ حج بھی کریں گے، جب آپ دیندار بنیں گے تو آپ روزہ بھی رکھیں گے، جب آپ دیندار بنیں گے تو آپ زکوٰۃ بھی دیں گے، جب آپ دیندار بنیں گے تو آپ خمس بھی دیں گے۔ تو جب یہ تمام مسائل آپ کے سامنے آئیں گے تو یقیناً آپ کسی عالم کی طرف رجوع کریں گے اور کسی نہ کسی مرجع کے فتوے پر عمل کریں گے۔ جب آپ کسی مرجع کے فتوے پر عمل کریں گے آپ مقلد ہو جائیں گے۔ یعنی ایسا نہیں ہے، اس دور میں خود سے کسی روایت سے نتیجہ اخذ کرنا یہ ہمارے بس کا روگ نہیں ہے۔ اس لیے معصومین علیہ السلام کے فرامین کی روشنی میں بھی، اور اللہ نے جو ہمیں عقل عطا فرمائی ہے، عقل سلیم عطا فرمائی ہے، اگر آپ اصول کافی کا مطالعہ فرمائیں تو پہلا باب ہی باب العقل ہے، جس کو پروردگار عالم نے رسول باطنی کہا ہے، حجت باطنی کہا ہے۔ یہ عقل ہمیں بتاتی ہے کہ روشنی ہے، یہ عقل بتاتی ہے کہ اندھیرا ہے۔ تو اس عقل کی روشنی میں جسے اللہ نے ہمیں استعمال کرنے کے لیے دیا ہے، اور نصیحتیں یقیناً عقل والوں کے لیے، جو صاحب عقل ہے وہ نصیحتوں کو سمجھتا بھی ہے، سنتا بھی ہے اور ان پر عمل بھی کرتا ہے۔ یقیناً بہت ساری باتیں ہیں جو رہ گئی ہیں، بہرحال میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ کچھ ضروری معلومات آپ تک پہنچی ہوں گی، اور آپ کوشش کریں گے کہ اپنے دینی امور میں علماء کی طرف رجوع کریں گے، آپ لوگوں کے پروپیگنڈے کا شکار نہیں ہوں گے۔ یہ بہت سادہ سی بات ہے، اس میں کوئی منطق نہیں، کوئی فلسفہ نہیں، کہ اگر آپ کسی چیز کے بارے میں نہیں جانتے تو اس چیز کے بارے میں جاننے کے لیے ان علوم کے ماہر لوگوں کی طرف رجوع کریں۔ جس طرح آپ اپنی زندگی کے بارے میں، آپ اپنی زندگی کے کسی پہلو میں، زندگی کے کسی حصے میں، کسی عام چیز کے لیے، اپنی صحت کے لیے عام ڈاکٹر سے رجوع نہیں کرتے، آپ اپنے دل کا علاج، ہارٹ کا آپریشن جو ہے وہ کسی سبزی فروش سے نہیں کرواتے، کیونکہ آپ کو اپنی جان بہت عزیز ہے۔ تو دین خدا جو کہ بہت قیمتی ہے، کہ آپ اپنے دینی معاملات جو ہے وہ کسی ایسے انسان سے لیں گے جس سے خود کسی چیز کا علم نہ ہو، تو یقیناً یہ چیز خلاف عقل ہے۔ تو عقل کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں عقل کی روشنی میں، ائمہ معصومین علیہ السلام کے فرامین کی روشنی میں، قرآن کی روشنی میں علماء کی طرف رجوع کرنا ہے، جو کہ انبیاء کے وارث بھی ہیں، اور بعد از انبیاء اور معصومین علیہ السلام خود ائمہ معصومین علیہ السلام نے جن کا مقام و مرتبہ سب سے زیادہ قرار دیا ہے۔ تو محترم ناظرین و ناظرات، آج کے اس پروگرام سے میں جو کچھ ہم نے اس میں بیان کیا، میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کے علم میں یقیناً اضافہ ہوا ہوگا، اور آپ کوشش کریں گے کہ آئندہ زندگی میں علوم آل محمد سے استفادہ کرنے کے لیے علماء کی طرف رجوع کریں گے۔ اور میں دعا گو ہوں کہ پروردگار عالم ہم سب کو علماء کو فالو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار عالم حق محمد و آل محمد ہمیں دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، سیرت آل محمد پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس طرح سے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے جس طرح سے خود ائمہ معصومین علیہ السلام فرماتے ہیں۔ پروردگار ہمیں معرفت امام زمانہ عطا فرما، پروردگار ہمارے زمانے کے امام کا جلد ظہور فرما۔ ان سب دعاؤں کے ساتھ آپ بھی ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔